اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. محترم و مکرم قابل قدر احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 32 اور 33 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر یعنی ایک دوسرے پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر دو باتیں قابل توجہ ہیں. سب سے پہلی بات جو فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو. اس کی اندر کئی چیزیں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہم پر مال میں برتری دی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہم میں عزت و آبرو میں برتری دی. معاشرے میں ہم سے زیادہ عزت رکھنے والا فرد ہے کوئی، تو انسان اس فکر میں پڑ جائے کہ اسے یہ مرتبہ کیوں مل گیا، اس میں ہلکان ہوتا رہے. تو فرمایا اس بات کے اندر اس کی خواہش و تمنا نہ کرو. انسان کا اپنے لیے اچھے مقام کے لیے تگ و دو کرنا اور چیز ہے، مگر کسی کو زیادہ دیکھ کر اس پر فکر مند اور پریشان ہو جانا اور اپنے آپ کو انفیریئر اور کم تر محسوس کرنا، اس بات سے اللہ پاک نے منع فرمایا. اور اس کے شائن نزول میں ایک روایت یہ بھی آئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام جاری فرمائے اور مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں 2 حصہ ملا، تو بعض عورتوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم بھی مرد ہوتے، یہ ہمیں عورت ہونے کی وجہ سے تھوڑا ملا ہے، ہم بھی مرد ہوتے، ہم بھی جہاد کرتے تو ہمیں ڈبل حصہ ملتا. تو اس سارے پس منظر میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں رکھا، جس کو جو رتبہ دیا ہے، اس پر شکر کرنے والے بنو، اللہ کی تقسیم پر راضی ہونے والے بنو، اللہ کی تقسیم پر راضی ہونے والے بنو. اس بات کے اندر شکوہ گناہ نہ ہو، اس بات کے اندر اپنے آپ کو بھلاتے نہ رہو کہ فلاں ایسا کیوں ہے، فلاں ایسا کیوں ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے. دیکھیے میں پھر وضاحت کرتا ہوں، انسان اچھے مقام کے لیے تگ و دو کرے، اللہ نے منع نہیں کیا. انسان اپنے لیے رزق حلال زیادہ سے زیادہ کمانے کے لیے کوشش کرے، اللہ نے منع نہیں کیا. جس بات سے منع کیا جا رہا ہے وہ انسان کا اس فکروں میں اپنے آپ کو پریشان کرنا، فلاں اتنا اونچا چلا گیا میں نیچے رہ گیا ہوں. اور پھر یہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کئی عورتوں کو مردوں جیسا بننے کا شوق ہوتا ہے، کئی مردوں کو عورتوں جیسی شکل اختیار کرنے کا شوق ہوتا ہے. اس کو بھی مفسرین کرام اس آیت کریمہ کے ذیل میں لے کر آئے ہیں. اللہ نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، تو عورت اس بات میں نہ رہے کہ میں مرد ہوتی تو اچھا ہوتا. بھی اللہ نے جس کو جو جگہ دی ہے اللہ کی تقسیم اور اللہ کی بناوٹ پہ راضی رہنا چاہیے. اور کوئی مرد یہ نہ سوچے کہ میں فلاں ہوتا یا میں فلاں ہوتا. اور پھر فرمایا یہ جو حصے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اب عورتیں یہ نہ کہیں کہ ہمیں 2 حصہ کیوں نہیں ملا، مرد کو 2 کیوں ملا. فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کا بھی سارا
बोझ मर्दों पे रखा हुआ है। किसी मरहले पर अल्लाह ने औरत को कमाकर किसी को पालने का पाबंद नहीं बनाया। अल्लाह ने, छोटी है औरतें, बच्चियां छोटी हैं, बाप जिंदा है तो बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के लिए कमा के लाए। और आप देखते हैं कि माँ बाप अपनी सारी जिंदगी कोलू के बैल की तरह जुटा रहता है ताकि अपने बच्चों के लिए अच्छा कमा सके, उनको घर दे जाए, अच्छी तालीम दे जाए, उनके लिए वसाइल रोजगार छोड़ जाए ताकि मेरे बच्चे मुआशरे पीछे न रह जाए। बाप जिम्मेदारी लेता है। खुदा ना खास्ता बाप दुनिया से चला गया, अब भाइयों की जिम्मेदारी है कि अपने बहनों के सर पे हाथ रखें। जब शादीशुदा हो जाती हैं तो उनकी तमाम तक जिम्मेदारी मर्द शौहर की जिम्मेदारी होती है। औरत को किसी मरहले पर अल्लाह ताला ने माल कमाने का पाबंद नहीं किया। अपनी तरफ से अगर कोई कोशिश करता है, कोई औरत कोशिश करती है, कोई कारोबार करती है, कोई कारोबार में शिराकतदारी करती है, कोई और ऐसी जॉब करती है जो शरीयत के हुदूद और ज़वाबित के दायरे में रहकर की जाए तो उससे दीन मना भी नहीं करता। कोई टीचिंग करता है, कोई मेडिकल के शोबे में जाता है, हाँ इस बात से इस्लाम मना करता है कि मर्द और जन का इस तरह आज़ादाना इख्तिलात मिक्सअप नहीं होना चाहिए कि उनकी जो शरी हुदूद है वो खत्म हो जाए। इसको इस्लाम मना करता है। पर्दे का ख्याल रखा जाए। मर्द और जन का इख्तिलात तो कब्रिस्तान में हो, इससे भी अल्लाह का रसूल मना फरमा देते हैं। यानी एक जॉब प्लेस तो दूसरी बात है ना, कब्रिस्तान के अंदर भी मर्द और जन को इकट्ठा होने, ये जो मना किया गया था इस बात से मना किया गया था कि औरतें वहां पे ना जाएं। जो रोका गया वो इसलिए रोका गया, एक तो यह है कि वो बेसब्री होती हैं, वहां जाकर आहो भुकाना शुरू कर दें, और दूसरा यह है कि मर्द और जन का इख्तिलात ना हो। अगर ये दोनों चीजें ना हो तो औरतों को भी इजाजत दी गई कि वो चली जाएं। तो मैंने ये बात इस मिसाल के तौर पर बयान की है कि जो शरी हुदूद और ज़वाबित है उनके दायरे में रहते हुए औरतों को भी कमाने की इजाजत है, मगर इजाजत है, उनके सर पर जिम्मेदारी नहीं है, बोझ नहीं है कि अल्लाह ने उनको पाबंद किया बच्चे तुमने पालने हैं, किसी औरत से कहा जाए, ये नहीं है। जिंदगी के हर मरहले में अल्लाह ताला ने, अगर किसी का शौहर फौत हो जाता है, खुदा ने उसको औलाद दी होती है, औलाद माँ बाप के लिए अपनी तगोदौर कोशिश करते हैं। तो इसलिए फरमाया कोई ये मत सोचे कि मर्दों को दोहरा हिस्सा मिल गया और हमें इकाहा मिला, हमें कम हो गया। नहीं, ये अल्लाह ताला की अपनी तकसीम है। खुदा ने हर एक की जिम्मेदारियां अलग अलग से रखी है। और दूसरा हिस्सा जो आयत करीमा के अंदर है वो है वस्अलुल्लाह मिन फज़लिही, अल्लाह से उसका फजल का मांगा करो, उसके फजल का सवाल किया कर। दूसरों पर नजर रखना, उसको ये मिल गया, उसको फला मिल गया, मुझे मौलाए कायनात हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला का फरमान याद आ रहा है। आप फरमाते हैं रजीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालुन, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकसीम पे राजी हैं। उसने हमें इल्म दे दिया है और कम इल्मों को माल दे दिया है। वो माल की कसरत पे नाज करते हैं, हमें अल्लाह ने इल्म दे दिया और माल हमारे पास ज़ाहिरी नहीं है, हम अल्लाह की इस तकसीम पे राजी हैं, हम राजी हैं इस बात के ऊपर। तो खुदा ने जिस तरह से भी इंसान को जो हालात दिए हैं, कोई इंसान होते जिंदगी सारी उसकी औखी गुजर जाती है, रोटी रोजी पूरी करते करते लाइफ गुजर जाती है, तंगी में गुजरती है, लेकिन वो भी अगर अल्लाह की तकदीर पर ईमान रखने वाला और खुदा की तकसीम पे राजी होने वाला है, ये दुनिया का वक्त औखे सौखे गुजर जाएगा, मगर अल्लाह ने मरने के बाद उसके लिए जो इनामात तैयार करके रखे हैं हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसीलिए आका ने फरमाया मेरी उम्मत के जो फुकरा हैं वो मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल कर दिए जाए। आप अंदाजा कर लीजिए खुदा ने उनके लिए क्या इनाम तैयार कर रखा है, बशर्ते कि वो अपने हालात पर शाकी शिकवा कुना न रहे, साबिर रहे। और ये जो फरमाया मुझसे मेरे फजल का सवाल करो, ये बात बताई जा रही है अल्लाह ताला से अपने आमाल का बदला न मांगो। मैंने नमाज पढ़ी है लिहाजा मुझे ये मिलना चाहिए। बाद लोग इसलिए नमाजें पढ़ते हैं ताकि मेरी रोजी खुली हो जाए। भाई खुदा की नेमतों को, खुदा की इबादत को इस दुनिया की चीजों से न जोड़ो। और किसी को रोजी, किसी का कारोबार अच्छा नहीं चला तो नमाज पढ़ना भी छोड़ दे। मैं ये इन चीजों के साथ खुदा की इबादत को मत जोड़ो। अल्लाह की इबादत इसलिए करते हैं कि वो इबादत का मुस्तहिक है, हम उसके बंदे हैं।
اس لیے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے مجھ سے میرا فضل مانگو، عدل نہ مانگو۔ اگر اللہ سے عدل مانگو گے تو خدا کی نعمتیں اتنی بے شمار ہیں کہ ہماری زندگی بھر کی عبادتیں بھی اس کی کسی ایک نعمت کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ عدل پہ نہ جائیں، اللہ سے اس کا فضل مانگیں۔ اسی لیے صوفیاء یوں کہتے ہوئے گئے کہ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے تے فضل کرے تے بخشے جامن میجے بھی منہ کالے۔ اس کا فضل ہو جائے تو گناہگار بخشے جائیں گے، اور اگر عدل و انصاف پہ آ جائے تو ساری زندگی اللہ اللہ کرنے والا بھی شاید اس کے عدل کے پیمانے پر پورا نہیں اتر سکے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے، وہ ایسا مالک ہے جو خود کہتا ہے مجھ سے میرا فضل مانگو۔ آج آپ کسی سے اپنے حق سے زیادہ مانگ کے دیکھیں، آپ نے کسی سے 100 روپیہ لینا ہو، آپ اسے کہہ دیا مجھے مہربانی کرو تو 125 دے دو، 150 دے دو، کوئی نہیں دے گا آپ کو، لوگ منہ بنائیں گے۔ مگر خدا ہے فرماتا ہے مجھ سے برابر سرابر نہ مانگو، مجھ سے ہمیشہ اضافی مانگا کرو مجھ سے۔ فضل کا معنی ہوتا ہے اضافی، عدل کا معنی ہے پورا پورا، فضل کا معنی ہے علاوہ عدل کے، اس کے اوپر مانگنا اللہ سے۔ اور یہ خدا ہی کی ذات ہے جو یہ فرماتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہو جاتا، جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ ہم دنیا والے ہمارے دامن تنگ ہیں، ہم سے کوئی ایک بار مانگے ہم عزت کریں گے اچھا یا لے لو، دوسری بار آ جائے ہمارے چہرے پر بل پڑ جائیں گے، تیسری چوتھی بار آ جائے تو ہم سوچیں گے یار یہ کنی کر جائیں اس سے، یہ بندہ تو پیچھے ہی پڑ گیا ہے۔ یہ ہمارا ظرف ہے، اور خدا فرماتا ہے مانگو مجھ سے، مانگو میری بارگاہ سے، جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہو جاتا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ، ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں، جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں ترکہ، ہم نے ہر ایک کے وارث بنائے ہوئے ہیں، اس کے وارث ہوتے ہیں جو اس کے ترکے کے مالک بنتے ہیں۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، یہاں ایک اور بات ہے جو قرآن مجید کے اندر آئی ہے، مگر ایک دوسرے مقام پر اور آیت نے اس حکم کی تفصیل کر دی۔ یہاں فرمایا اور وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے پکا پختہ وعدہ کر رکھا ہے انہیں بھی ان کا حصہ دے دو۔ یہ ترجمہ غور فرمائیے، وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے قول و قرار کر رکھا ہے انہیں بھی ان کا حصہ دے دو۔ اسلام سے پہلے ایک طریقہ یہ تھا، کوئی آدمی کسی کے ساتھ یاری دوستی گانٹتا تھا، برادرانہ تعلق قائم کرتا تھا تو وہ کہتا تھا تیرا خون میرا خون، تیرا نقصان میرا نقصان، میں مر جاؤں تو میرا وارث، تو مر جائے میں تیرا وارث، اس طریقے سے اپنے قول و قرار کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں اگر اس کا کوئی اور رشتہ دار نہ ہوتا تھا تو وہ بھی وارث بن جایا کرتا تھا۔ شروع میں اسلام میں اس کو چھٹا حصہ دیا جاتا تھا، اس کو دے کر پھر باقی جائیداد بانٹتے تھے، مگر اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت اتاری وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، جو رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے پر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ نے پھر یاروں دوستوں کے حصے کو کینسل کر دیا۔ اس آیت کریمہ نے وہ جو دوستی والے یاری والے زبانی تعلق والے جو یارانے ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیا، کہا نہیں، جو رحمی رشتہ دار ہوتے ہیں قریبی ان کا حق ہوتا ہے ورثے اور ترکے کے اوپر۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت کینسل نہیں ہے، منسوخ نہیں ہے۔ اگر کوئی قریبی رشتہ دار نہ ہو، کوئی قریبی رشتہ دار نہ ہو تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا مال گورنمنٹ کے کھاتے میں چلا جاتا ہے، یعنی کوئی وارث پیچھے نہیں ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں اگر اس کا کسی سے قول و قرار ہو تو اسے بھی وارث بنا دینا چاہیے، اگر اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہ ہو۔ یہ امام صاحب کی اکیلے کی رائے ہے، باقی ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا رشتہ دار ہی حقدار ہے، اگر رشتہ دار نہیں بنتے تو پھر جو ریاست ہے بیت المال ہے اس کی طرف اس کا مال چلا جائے گا۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کلام پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔